باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ خداوند یسوع المسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ عزیزو، جس وقت جس گھڑی آپ حق تعالیٰ کا کلام سنیں، وہی وقت وہی گھڑی آپ کی نجات کی گھڑی ہوتی ہے۔ نجات کے اس سفر میں ہمارے ساتھ ضرور چلیں۔ خداوند یسوع مسیح کی صلیب ہمارا فخر ہے۔ صلیب کے بارے میں مقدس پولس رسول لکھتے ہیں کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک حماقت ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ یہ آیت آپ پڑھ سکتے ہیں، پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت۔ ہم مسیحیوں کے نزدیک صلیب ہمارے ایمان کا بنیادی نشان ہے، یہ ہماری پہچان ہے۔ اس میں پاک تثلیث کی تعلیم کا نچوڑ اور اقرار شامل ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے خود فرمایا کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے ان کو بپتسمہ دو۔ یہ آیت آپ پڑھ سکتے ہیں مقدس متی 28 باب اس کی 19 اور 20ویں آیت میں۔ ایک مسیحی کی زندگی کا آغاز ہی صلیب کے نشان سے ہوتا ہے۔ بپتسمہ کے وقت کاہن کلیسیا کی جانب سے بچے کو مسیحی جماعت میں قبول کرتا اور اس کی پیشانی پر صلیب کا نشان بناتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اب اس پر کسی اور کا اختیار نہیں رہا، بلکہ اب وہ خدا کا ہو چکا ہے۔ صلیب کا نشان اسے یاد دلاتا ہے کہ اب تم اپنے نہیں ہو، اس لیے کہ تم قیمت سے خریدے گئے ہو۔ مکاشفہ کی کتاب میں اس نشان کو زندہ خدا کی مہر کہا گیا ہے۔ یہ مہر صرف خدا کے بندوں کی پیشانی پر لگائی گئی ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ انہیں زمین کے بچھوؤں کی سی طاقت دی گئی اور انہیں یہ کہا گیا کہ زمین کی گھاس یا کسی ہریاول یا کسی درخت کو نقصان نہ پہنچائیں، مگر صرف ان آدمیوں کو جن کی پیشانی پر خدا کی مہر نہیں۔ یہ آپ پڑھ سکتے ہیں مکاشفہ 9 باب اس کی 4 آیت میں۔ صلیب کا نشان واضح طور پر پاک تثلیث پر ایمان کا اقرار ہے۔ ہم اپنی ہر دعا اور ہر لتوریائی عمل کو صلیب کے نشان سے شروع اور ختم کرتے ہیں۔ ابتدائی مسیحی اکثر پیشانی پر صلیب کا نشان بناتے تھے۔ جب ہم صلیب کا نشان بناتے ہیں تو ہم اس واقعہ کو یاد کرتے ہیں کہ یسوع المسیح نے ہمارے لیے صلیب پر اپنی جان دی۔ صلیب کا نشان بنانے کی چند اہم وجوہات یہ ہیں۔ صلیب کا نشان ایمان کا اقرار کرنے کا اظہار ہے۔ صلیب کا نشان شاگردیت کا پرچار ہے۔ صلیب کا نشان بپتسمہ کی تجدید ہے۔ صلیب کا نشان خود انکاری کرنا ہے۔ صلیب کا نشان مسیح کے دکھوں میں شریک ہونا ہے۔ صلیب کا نشان شیطان کا مقابلہ کرنے کا ہتھیار ہے۔ صلیب کا نشان ہماری مسیحی پہچان اور مسیحیوں کی موجودگی کا اظہار ہے۔ اس لیے صلیب اکثر گرجا گھروں، مسیحی قبرستانوں اور مسیحی اداروں اور عمارتوں پر دکھائی دیتی ہے۔ صلیب سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے پیروکار اور اس کے خون خریدے ہوئے لوگ ہیں۔ ابتدائی مسیحیوں نے ہمارے لیے بے شمار روحانی یادگاریں چھوڑی ہیں۔ صلیب کا نشان ان میں سے ایک نمایاں یادگار ہے۔ یہ مسیحی ہونے کی پہچان ہے۔ ابتدائی صدیوں میں مسیحیوں کو ان کے ایمان کی وجہ سے اذیتیں دی جاتی تھیں۔ مسیحی ہونا جرم خیال کیا جاتا تھا، اس لیے مسیحیوں کو چھپ چھپ کر رہنا پڑتا تھا۔ جب وہ آپس میں ملتے تھے تو وہ ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے زمین پر صلیب کا نشان بناتے اور اس کے فوراً بعد اس کو مٹا دیتے تھے۔ اس نشان سے وہ ایک دوسرے کو پہچان جاتے تھے۔ پیشانی پر صلیب کا نشان بنانا شروع ہی سے کلیسیا کے ایمان کا حصہ رہا ہے۔ یروشلم کے مقدس سرل اپنے ایمانی تعلیم کے لیکچروں میں بیان کرتے ہیں کہ آئیں ہم مصلوب یسوع المسیح کا اقرار کرنے سے نہ شرمائیں۔ ہماری انگلیوں سے ہماری پیشانی اور ہر چیز پر، روٹی پر جو ہم کھاتے اور پیالہ جو ہم پیتے ہیں، ہر ایک پر صلیب کی مہر ہو۔ ہم گھر میں داخل ہوتے اور باہر جاتے وقت، سونے سے پہلے، بستر پر جاتے وقت، بیدار ہوتے، نیز جب ہم سفر میں ہوں اور جب
آرام فرما رہے ہوں، یہ مہر ہماری پیشانی پر لگائی جائے۔ 5ویں اور 6ٹھی صدی کے دوران ابتدائی کلیسیا میں کچھ مسیحی خداوند یسوع مسیح کی انسانی اور الہی ذات پر فلسفیانہ بحث کرنے لگے، اور اس کوشش میں ان میں سے کچھ مسیحی سچی تعلیم سے منحرف ہونے لگے، اور آہستہ آہستہ ان میں بدعت پھیلنے لگی۔ رسولی تعلیم یہ تھی کہ مسیح میں 2 ذات پائی جاتی ہیں، یعنی انسان اور الہی ذات۔ دوسرے لفظوں میں سچی تعلیم یہ تھی کہ یسوع سچا خدا اور سچا انسان ہے۔ ایمان کی اس سچائی کو ثابت کرنے کے لیے صلیب 2 انگلیوں سے بنائی جاتی تھی۔ 2 انگلیاں مسیح کی 2 ذات کے پہلوؤں یعنی انسانی اور الہی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ یعنی بعض جگہوں پر صلیب کا نشان 3 انگلیوں سے بھی بنایا جاتا تھا۔ 3 انگلیوں سے پاک تثلیث کے 3 اقنوم یعنی باپ اور بیٹے اور روح القدس کا اظہار کیا جاتا تھا۔ صلیب کا نشان 5 انگلیوں، 4 انگلیوں اور انگوٹھے سے بھی بنانے کا رواج تھا۔ 5 جڑی ہوئی انگلیاں مسیح کے 5 زخموں کو ظاہر کرتی ہیں۔ آج پاپائے اعظم اور بشپ صاحبان ہاتھ بڑھا کر برکت دیتے وقت پورے جڑے ہوئے ہاتھ یعنی 5 انگلیوں سے صلیب کا نشان بناتے ہوئے برکت دیتے ہیں۔ یہ مسیح کے 5 زخموں کی علامت ہیں۔ گرجا گھر میں داخل ہوتے اور باہر نکلتے وقت گرجا گھروں میں پاک پانی کی چھوٹی حوضی بنی ہوتی ہے۔ یہ بالکل گرجا گھر کے داخلی دروازوں کے پاس ہوتی ہے۔ کیتھولک کلیسیا میں یہ ایک اچھا دستور پایا جاتا ہے کہ ایماندار گرجا میں داخل ہوتے اور گرجا گھر سے باہر جاتے وقت اپنی انگلی پاک پانی میں ڈبو کر اس پاک پانی سے صلیب کا نشان بناتے ہیں۔ یہ ایمانداروں کو یاد دلاتا ہے کہ بپتسمہ اور استحکام دیتے وقت ان کو صلیب کے نشان سے نقش کیا گیا تھا۔ مسیحی صبح کو بیدار ہوتے وقت صلیب کا نشان اپنی آنکھوں پر، اپنے ہونٹوں پر اور اپنے کانوں پر کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ خداوند ان کی آنکھوں، ہونٹوں اور کانوں کو برکت دے تاکہ وہ برائی کو دیکھنے، عیب جوئی کو سننے اور بری بات کہنے سے محفوظ رہیں۔ مائیں رات کو بچوں کو سلاتے وقت ان کی پیشانی پر صلیب کا نشان بناتی ہیں۔ وہ بچوں کو اسکول رخصت کرتے وقت اور خدا کی پناہ میں سونپتے ہوئے ان کی پیشانی پر صلیب کا نشان بناتی ہیں۔ انجیل مقدس کی تلاوت کے شروع میں صلیب کا نشان بنانے کا طریقہ حسب معمول نشان بنانے سے تھوڑا مختلف ہے۔ صلیب کا یہ نشان دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے پہلے پیشانی پر، پھر ہونٹوں پر اور پھر سینے پر صلیب کا چھوٹا نشان بنایا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ خدا ہمیں انجیل کو سمجھنے، ہونٹوں سے اس کا اقرار کرنے اور دل سے ایمان لانے کے لیے اپنا فضل عطا کرے۔ راگ کے بت پر کاہن برکت شدہ راگ کو ایمانداروں کی پیشانی پر صلیب کا نشان بناتے ہوئے کہتا ہے کہ اے انسان تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹے گا۔ پاک ماس کا آغاز صلیب کے نشان سے کیا جاتا ہے اور پاک ماس کے اختتام پر کاہن صلیب کا نشان بنانے سے جماعت کو برکت دیتا ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد صلیب کا نشان کیا جاتا ہے، جو برکت اور شکر گزاری کا نشان ہے۔ شہنشاہ قسطنطین اول روم کا شہنشاہ تھا۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جب وہ میلون پل پر اپنے دشمنوں سے لڑائی کے لیے نکلا تو اس نے دن کے اجالے میں آسمان پر ایک روشن صلیب دیکھی، جس پر یہ الفاظ کندہ تھے کہ اس نشان سے تو جیتے گا۔ شہنشاہ نے یہ رویا دیکھ کر اپنے سپاہیوں کی ڈھالوں پر صلیب کا نشان بنانے کا حکم دیا۔ جب وہ لڑائی میں جیت گیا تو اس نے اگلے سال مسیحیوں کو مذہبی آزادی دیتے ہوئے رواداری کا فرمان جاری کر دیا، جس کا مطلب تھا کہ اب مسیحی اپنی عبادت کرنے میں آزاد ہیں۔ جب بھی ہم صلیب کا نشان بنائیں تو اس میں صلیب کی تعظیم اور عقیدت کا خیال رکھا جائے۔ عزیزو، ہمارے ساتھ اس خدمت میں شامل ہو جائیں۔
خود بھی اس گھڑی خدا کے کلام کو سن کر برکت پائیں، اسی گھڑی چینل کو سبسکرائب کر کے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ہمارے ساتھ اس نجات کے سفر میں چل پڑیں، تاکہ دوسرے لوگ بھی بآسانی اس کارواں میں شامل ہو جائیں۔ آمین۔